بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. آج 2 رمضان المبارک کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت جناب ابن عباس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان میں اس دعا میں 3 مراحل اور 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اللہ کی مرضی اور رضایت سے مجھے نزدیک فرما. وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اس کے عذاب اور اس کے غضب اور اس کے غصے سے مجھے دور فرما. ووفقنی فیہ بقراءۃ آیاتک، تیسری چیز، اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری آیات کو، کہ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر سکوں. حاضرین و ناظرین، سب سے پہلی چیز رضایت الہی. یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی ارفع ہے. یہ عام افراد اسے حاصل نہیں کر سکتے. رضوان من اللہ اکبر، سورہ توبہ کی آیت 72 کا حصہ، کہ جس میں خود اللہ فرماتا ہے کہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضایت بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے. ہر ایک اس سے حاصل نہیں کر سکتا. انسان جب عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اسے ایک لذت حاصل ہوتی ہے. وہ روحانی لذت اس کے لیے بہت ہی عظیم اور بہت ہی دلکش ہوتی ہے. اگر وہ مومن، یقیناً مومن ہے اور با ایمان ہے، با تقوی ہے، تو اسے یہ ان مراحل میں بہت زیادہ لطف اور لذت ملتی ہے. اور یہ رضایت اسے حاصل ہوتی ہے. رضایت کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر صبر و شکر کرے، قناعت کرے، اور اس پر اعتراض اور شکایت نہ کرے. چنانچہ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ان اعلم الناس باللہ ارضاہم بالقضاء. اللہ سے بہت زیادہ جو معرفت رکھتا ہے، اللہ کے متعلق بہت زیادہ اسے معلومات ہیں اور وہ معرفت رکھتا ہے اللہ کی، وہ ہے کہ جو اللہ کی قضاء و قدر پر قانع اور شاکر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے جو بھی اللہ نے حصے اس کو فراہم کیا ہے، اسے رزق عطا کیا ہے، اس پر قانع ہو اور اس پر شکر کرے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے، اللہ سے رابطہ ان کا قوی نہیں ہوتا،
اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ سے دور رہیں، تو وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، پروردگارہ مجھے اپنے غضب اور اپنے عذاب سے دور رکھنا۔ یاد رہے کہ غضب الہی بہت ایک عظیم چیز ہے کہ ذرا سی اگر وہ آگ، وہ آتش کہ جس کے بارے میں ہے کہ کئی گنا دنیا کی آتش سے زیادہ گرم اور شدید ہے، اور وہ کہ جس کے بارے میں جناب امیر دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ ھذا ما لا تقوم له السماوات والارض، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر زمین اور آسمان جس کے عذاب اور جس کے شدت کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا رہے کہ پروردگار مجھے کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں اپنے سے جدا نہ فرمانا، اپنی رحمت سے مجھے دور نہ کرنا۔ دوسری چیز کہ جو غضب الہی کے متعلق آپ نے سنی، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ تلاوت قرآن کا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جسے قرآن کی بہار کہا جاتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شعبان کے آخری ہفتے میں جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں اس ماہ مبارک کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور آپ نے اس قدر اس کی فضیلتیں بیان کی کہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کیسا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں کیسی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخر میں جب خطبے کے آخر میں اللہ کے رسول پہنچے تو جناب امیر کھڑے ہوئے اور عجیب سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ ہم آپ نے اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کیں، اتنے مراتب بیان کیے مومن اور روزہ دار کے، یہ بتلائیے کہ اس میں سب سے عظیم اور سب سے اہم کون سی عبادت ہے؟ فرمایا کہ التجنب عن حرمت اللہ، اللہ کے جو محرمات ہیں، اللہ کے جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہ کریں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عمل ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو امام المتقین ہیں اور ہم سب کے امیر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایسا عظیم کلام، ایک ہوتا ہے انسان کا کلام اور ایک ہوتا ہے ما فوق انسان کا کلام۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب امیر کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے کلام کروں، اللہ سے گفتگو کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں میں اللہ سے لو لگاتا ہوں، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں اور اللہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اور جب جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے، عظیم بات ہے، بہت عجیب بات ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن وہ کلام ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، جس کلام کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیں اس قرآن کے سلسلے میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو توجہ ہمیں قرآن کی طرف دینی چاہیے وہ توجہ ہماری نہیں ہے۔ حفظ کر لینا اچھی بات ہے اور دوسری چیزیں یاد کر لینا مفاہیم کا اچھی بات ہے، لیکن
ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا وہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے، عامل بالقرآن ہو جائے، حامل بالقرآن ہو جائے، تاکہ معصوم فرمائے کہ ہاں یہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری تاریخ اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی، تو جب تک مسلمان قرآن اور اطرت سے، قرآن و اہل بیت سے منسلک رہے، متصل رہے، اس وقت تک عزت انہیں ملی، اس وقت آبرو کے وہ حامل ہوئے۔ لیکن جیسے ہی قرآن اور اطرت کو انہوں نے چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا اور اس پر عمل کم کر دیا یا بالکل ختم کر دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مسلمان ذلیل ہو گیا، مسلمان خوار ہو گیا، ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قرآن سے متصل ہوں، اگر ہم چاہیں کہ اپنے آپ کو قرآن سے متصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ چنانچہ چھٹے امام کی حدیث ہے، ثلاثتون یشکون الی اللہ عز وجل، مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، وعالم بیننا جہال، ومصحف معلق قد وقع علیہ غبار لا یقرأ فیہ، کہ تین چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں شکایت کریں گی۔ سب سے پہلے وہ مسجد کہ جس میں نماز لوگ ادا نہیں کرتے، اور دوسرے وہ عالم کہ جو جاہلوں میں پھنس گیا ہے، اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا، اور تیسرے مصحف قرآن کتاب خدا کہ جو ایک طاق میں رکھی ہوئی ہے اور بار بار وہ جا کے مسلمان اس کی گرد کو، غبار کو ہٹا دیتا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہے اسے کہ کھول کر قرآن کو کچھ پڑھ لے، اس سے کچھ درس لے۔ جناب امیر فرماتے ہیں، تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث وتفقهوا فیہ فإنه ربیع القلوب واستشفوا بنورہ فإنه شفاء الصدور واحسنوا تلاوته فإنه انفع القصص۔ جناب امیر قرآن کی تعریف میں بہت، نہج البلاغہ میں بہت سے خطبات آپ نے فرمائے، ان میں سے ایک خطبہ کا کچھ حصہ، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، اس لیے کہ یہ بہترین گفتگو اور بہترین کلام ہے، وتفقہوا فیہ، اور اس میں غور کرو، فإنہ ربیع القلوب، اس لیے کہ یہ جو ہے بہار ہے، قلوب دلوں کو نکھار دینے والا، دلوں کو جلا بخشنے والا، واستشفوا بنورہ، اس کے نور سے اپنے آپ کو منور کرو، اپنے باطن کو منور کرو، فإنہ شفاء الصدور، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے سینے شفا پاتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اور اس کی تلاوت بہترین انداز سے اس کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ بہترین قصص اور داستانیں رکھنے والا قرآن ہے۔ قرآن کے آداب کے سلسلے میں جناب فیض کاشانی نے امام غزالی سے کچھ نکات نقل کیے ہیں، بہت تیزی سے میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تلاوت کرتے وقت انسان یہ دھیان رکھے کہ یہ کلام کس کا ہے، متکلم کون ہے؟ اللہ سے یہ کلام ہے، اللہ اس ذریعے سے اپنے اب سے اور اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے۔ حضور قلب ہونا چاہیے، توجہ کامل ہونی چاہیے، تدبر اور باریک بینی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔